اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ تعریف کے لائق وہی ذات ہے جو رب العالمین ہے۔ کیا مطلب؟ تعریف اللہ ہی کی چلے گی دنیا میں، باقی اور کسی کی تعریف جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ جب چاہتا ہے ملک جو ہے وہ اقتدار جو ہے وہ کسی کے حوالے کر دیتا ہے، لیکن جب قیامت کا زمانہ آتا ہے یا حساب کتاب کا موقع آتا ہے تو اس وقت اقتدار چھین بھی لیتا ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ پھر اس وقت خود مالک بنتا ہے۔ تو ایک ایسا پیریڈ کائنات انسانی کے اندر آتا ہے اور ہر شخص کی زندگی کے اندر انڈیویجول لیول پہ بھی آتا ہے، جب اس کی ذہن سے معاملات جو ہے وہ نہیں چلتے، بلکہ اللہ اس کو جو ہے وہ کیپچر کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اسے کیپچر کر لیتا ہے۔ ایسے مواقع جو ہیں وہ انسانی زندگی میں بھی آتے رہتے ہیں، جیسے صحت کا معاملے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ حق ہے۔ اللہ نے صحت کو جو ہے وہ حق کے طور پر بنایا ہے۔ بد پرہیزی کریں گے تو اس کا نقصان لائف کے اندر آ جائے گا، تھوڑا گڑبڑ پیدا ہوتی رہے گی، پھر ایک پیریڈ ایسا آئے گا جب گڑبڑ بہت زیادہ اندر فساد جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا، تو بیماری اس کے اوپر غالب آ جائے گی۔ یہ حساب کتاب یا بدلے کا دن ہوتا ہے۔ صحت کے معاملے میں حساب کتاب اور بدلے کا دن کون سا ہے؟ جب بیماری اس کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتی ہے، اس وقت جو ہے وہ انسان کی نہیں چلتی۔ اس سے پہلے تک اپنی مرضی سے خوب بد پرہیزیاں کر رہا تھا، راتوں کو دیر تک جاگ رہا تھا، صبح دیر تک سو رہا تھا، بظاہر دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں تھا، سب روٹین لائف چل رہی تھی، کچھ بھی پرابلم اپیئر نہیں ہو رہا تھا، کوئی عذاب کی صورت جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں آ رہی تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، لیکن بد پرہیزیاں ہو رہی تھیں۔ وہ مرغن غذائیں کھا رہا تھا، برگر اور پیزے کھا رہا تھا، کچھ نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب حساب کے موقع آیا، حساب کتاب کا موقع آیا، تو پھر اتنے دن جو کچھ بھی بد پرہیزی کی تھی اس سب کا ایک رزلٹ جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ کولیسٹرول جو ہے وہ تھوڑا بڑھ گیا، بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہو گیا، یا اور کچھ نہیں تو کم از کم بد ہضمی ہو گئی، پیٹ کا نظام گڑبڑ ہو گیا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ انسان کی چلتی نہیں ہے۔ اب اگر وہ وہی پیزے کھانے لگے گا، وہی برگر کھانے لگے گا، وہی راتوں کو دیر تک جاگنے لگے گا، نیند پوری نہیں لے گا، ایکسرسائز وغیرہ جو ہے وہ فزیکل ایکسرسائز کچھ نہیں کرے گا، اب اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اب اس کو یہ سب کرنا ہی پڑے گا۔ صبح صبح ڈاکٹر بولے گا کہ بھئی تم جو ہے وہ صبح 1 مائل جو ہے وہ ذرا واک کیا کرو، ڈاکٹر بولے گا کہ بھئی غذا جو ہے وہ اس کے اندر فلاں فلاں چیزیں مت کھایا کرو، ڈاکٹر بولے گا کہ بھئی اپنے آرام کا جو ہے وہ بیچ میں خیال رکھو۔
اپنے روٹین جو ہے وہ ٹھیک کرو. تو اللہ رب العالمین نے کوئی چیز جو ہے وہ حق پیدا کی ہے، حقیقت ہے اور ریئلٹی ہے. صحت کے لیے یہ چیزیں کرنا ضروری ہے، یہ ریئل ہے، ہماری لائف کی ریئلٹی ہے، حق ہے یہ. اس کے علاوہ کچھ کرو گے اور سوچو گے کہ کچھ اور ہو جائے گا، کچھ بہتری آ جائے گی، تو نہیں ہوگا، کیونکہ ریئلٹی سے ہٹ گئے، حق سے ہٹ گئے، اور اپنے ذہن میں کچھ وہم اور گمان جو ہے وہ ایسے سجا لیے کہ ہاں جی نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. سگریٹ پھونکتے رہے اور یہ سوچتے رہے کہ دیکھو کچھ بھی تو نہیں ہو رہا. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب ڈاکٹر بولتا ہے کہ بھئی اب سگریٹ پینا بند کر دو، یہ تمہارے لنگس کو جو ہے وہ خراب کر رہا ہے، کھانسی ہو رہی ہے تم کو، بہت بلغم جا نہیں رہا تمہارا، دوائیں کرنے سے بھی کچھ وقت نہیں پڑ رہا، ابھی تم کو ذرا احتیاط کرنی پڑے گی، سگریٹ بند کرنا پڑے گا. تو اتنے دن تک اپنی چل رہی تھی، لیکن اب اللہ نے جو ہے وہ جو ریئل چیز پیدا کی ہے، ریئلٹی جو ہے وہ صحت کا وجود جو ہے وہ نہیں برقرار رہ سکتا جب تک یہ سب نہیں کرتے. ریئل چیزوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنا ہی پڑتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. حق کو جو ہے وہ قبول کرنا ہی پڑتا ہے، اور جب نہیں کرتے تب بھی قبول کرنا پڑتا ہے. طوعاً وکرہا وإلیہ یرجعون. بھلے اطاعت سے آؤ، فرما برداری سے آؤ، مان کے آؤ، بھلے نافرمانی سے سرکشی کرو، کچھ بھی کرو، آنا آپ کو جو ہے وہ خدا کی طرف ہی ہے. ہم کو آنا خدا کی طرف ہی ہے. وہ جو ریئلٹی اللہ نے کریٹ کی ہے، جو اللہ خود حق ہے، اس کے اوپر تو آنا ہی پڑے گا، اور کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. تو اللہ جو ہے وہ اس وقت مالک الملک بنتا ہے. اب اقتدار جو ہے وہ انسان کا نہیں چلتا، اب جو ہے جو ریئلٹی ہے اس کے اوپر آنا پڑے گا. مارننگ واک بھی کرنی پڑے گی، پیزا برگر بھی چھوڑنا پڑے گا، سگریٹ جو ہے وہ بھی چھوڑنا پڑے گا، اپنی روٹین کی لائف کو جو ہے وہ بہتر بنانا پڑے گا، رات کو جلدی سونا پڑے گا، صبح جلدی اٹھنا پڑے گا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جو صحت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، وہ سب ریئلٹی ہے. اس ریئلٹی کو جو ہے وہ قبول کرنا ہی پڑے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ اس کا جو بیڈ ایفیکٹ ہے وہ اب ہماری لائف کے اندر آئے گا. کائنات انسانی کے اندر بھی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ایک ریئل فطری چیز جو ہے وہ چل رہی ہے، فطرت کے اوپر ہے. اللہ رب العالمین اپنی فطرت پر ہے. جب بھی اس فطرت کے خلاف کوئی عمل ہوتا ہے تو اس کا ریئیکشن جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ آتا ہے، قوموں کی زندگیوں میں آتا ہے. تو اللہ نے کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں وہ بتائے ہیں کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. اوامر اور نواہی. انسان جب بھی کبھی ان سے غفلت اختیار کرتے ہیں اور اپنے اقتدار کی دھن میں، اپنے آپ کو منوانے کی دھن میں جب نکل جاتے ہیں، تو ایک وقت تک جو ہے وہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اور اس کے بعد پھر الحمدللہ رب العالمین، اللہ ہی کی حمد جو ہے وہ دنیا میں قائم ہوتی ہے. طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اللہ جو ہے وہ ظالم قوم کی جو ہے وہ دبر کاٹ دیتا ہے، یعنی اس کو کسی درجے پہ چھوڑتا نہیں. اب وہ نہیں پنپ سکتا،
اب وہ قومیں جو ہیں وہ نہیں پنپ سکتی، کیونکہ قیامت کا زمانہ آ گیا، حساب کتاب کا دن آ گیا، اب مفر نہیں ہے۔ این المفر، پوچھیں گے کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الی ربک یومئذ المستقر، اور کوئی جگہ بھاگنے کی نہیں بچے گی، رب کے پاس ہی آنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین کا جب ڈنڈا چلتا ہے، جب اللہ جو ہے وہ مالک الملک بنتا ہے تو وہ مالک ملک ہمیشہ، لیکن یہ مالک کی صفت ہے اس کی، وہ مالک ہمیشہ نہیں بنتا، 24 آور مالک نہیں بنا رہتا، بلکہ مالک یوم الدین ہے۔ ایک خاص پیریڈ آتا ہے، ایک خاص موقع آتا ہے، قرآن حکیم نے اس کو ساعہ کہا، ایک خاص وقت آتا ہے، ایک خاص موقع آتا ہے، یوم الدین کہا، یوم القیامہ کہا، جب اللہ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اپنے حکم کو نافذ کرنے کے لیے، یوم القیامہ، یوم الدین، جب جزا اور سزا کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو ایک ایسا دور جو ہے وہ ہر شخص کی زندگی میں بھی آتے رہتے ہیں ایسے ادوار، چھوٹی چھوٹی قیامتیں جو ہیں وہ انسانی زندگی کے اندر آتی رہتی ہیں، اور بڑی بڑی قیامتیں بھی قوموں کی سطح کے اوپر، بین الاقوامی سطح کے اوپر وہ آتی رہتی ہیں۔ ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر قیامت کا ذکر جو ہے وہ احادیث کے اندر موجود ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 1400 سال کے بعد جو ہے وہ رونما ہوگی۔ اس وقت کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، تو یہ جو اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر فرما رہا ہے، تو ہر چیز جو ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی کے اندر نہیں آنے والی ہے، بلکہ ایسی چھوٹی چھوٹی قیامتیں ہماری زندگیوں کے اندر سال میں 1 دفعہ، سال میں 2 دفعہ، اس کا بھی ذکر قرآن حکیم میں آیا کہ ہم عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں کسی کو سال میں 1 دفعہ، سال میں 2 دفعہ، تاکہ وہ ان کے اندر سدھار پیدا ہو۔ تو اللہ سدھارنے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کے دھوبی گھاٹ کے اندر جو ہے وہ ان کی دھلائی جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ یہ انڈیویجول لیول کے اوپر بھی ہوتا ہے، قوموں کی سطح کے اوپر بھی ہوتا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، یہ ریئلٹی ہے۔ ایسا پچھلے ادوار میں بھی ہوتا رہا، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، جن لوگوں نے بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، ان کے ساتھ اللہ نے جو ہے وہ اسی قسم کا معاملہ کیا ہے، اسی زمین کے اوپر۔ مرنے کے بعد کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، مرنے کے بعد جو قیامت قائم ہوتی ہے اس کے اندر پوری زندگی کا حساب کتاب جو ہے وہ دینا پڑتا ہے، اور مرنے سے پہلے جو قیامتیں انسان کے اوپر گزرتی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پیریڈز کا جو ہے وہ حساب دینا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ ایک ایسا نظام بنایا ہے جس کے اندر حمد جو ہے وہ بس اللہ ہی کی قائم ہوتی ہے۔ تو مومن بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی حمد قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مومن بندے اپنی حمد قائم کرنے کے لیے نہیں کھڑے ہوتے، اپنی تعریف کروانا ان کا مقصد نہیں ہوتا، وہ اللہ کی ذات میں جو ہے وہ فنا ہو جاتے ہیں، اللہ کی مرضی کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ کا چہرہ اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ جب انسانوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو اللہ کی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں، اپنے نفس کی خواہش کا عمل دخل اس کے اندر نہیں رکھتے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آیا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ اپنے ہوا رس نفسانی خواہش سے جو ہے وہ کوئی بات نہیں کہتے، مگر وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے اللہ کی بات ہوتی ہے۔
گفتگو اللہ بود، جیسا کہ مولانا روم نے فرمایا، اس کا بولنا اللہ کا بولنا ہوتا ہے. گفتگو اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہنے کو وہ ایک اللہ کے بندے کا حلق ہوتا ہے، اس کے حلق سے آواز نکل رہی ہے، لیکن دراصل اللہ کی بات ہے. تو ایسے انسان، ہم رنگ انسان جو ہیں وہ دنیا میں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، ہر دور کے اندر موجود ہوتے ہیں. وہ اللہ کی ہم رنگی اختیار کرتے ہیں، اپنی ذات کو پیچھے کر دیتے ہیں، اللہ کی ذات کو آگے کرتے ہیں، کامل فنائیت اختیار کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ مالک الملک بن جاتا ہے اس وقت. تو مالک یوم الدین، اللہ جو ہے وہ مالک بنتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک مومن بندہ جو ہے وہ اللہ کی ہم قائم کرنے کے لیے اس کا ہم رنگ بن جاتا ہے اور کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. اور عبادت جو ہے وہ ہم رنگی اختیار کرنے کو کہتے ہیں، فنائیت اختیار کرنے کو کہتے ہیں. ایک مومن بندہ اللہ کا ہم رنگ بن کر اللہ کی حمد کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے خود کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کے پشت پناہ ہوتا ہے. تو یہ جو پشت پناہی ہے وہ ایاک نستعین، یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ایاک نعبد کیا جائے گا. ایاک نعبد کرنے کے لیے جب کوئی کھڑا ہوگا تو وہ ایاک نستعین ہے. تو ایک مومن بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پریپیئر کر لیتا ہے اس بات کے لیے کہ اللہ کی حمد اس نے قائم کرنی ہے، ہم رنگی اختیار کرنی ہے اللہ کی، یعنی اچھائی کی صفات کو جو ہے وہ اپنانا ہے، شیطانی صفات کو نہیں اپنانا. ایسا بندہ جو ہے وہ میدان عمل کے اندر جو ہے وہ جب نکلتا ہے تو ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، تو ملائکہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سب اس انسان کے جو ہے وہ ساتھ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی ہم قائم کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. ملائکہ جو ہیں وہ افعال ما تؤمر کی کنڈیشن میں ہوتے ہیں، اللہ نے جو ان کو حکم دیا اس کے مطابق عمل درآمد کر رہے ہوتے ہیں. جب ایک انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو اللہ اس کا پشت پناہ بن جاتا ہے. یہ بات جو ہے وہ احادیث کے اندر بھی بیان کی گئی کہ من کان تلفہ فہو خلفہ، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں تلف کر دیا، اپنی ہیکڑی چھوڑ دی، اپنی مرضی چھوڑ دی، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کی منزل میں آ گیا کہ ہم کچھ نہیں چاہتے مگر وہی جو اللہ چاہتا ہے. یہ جو فنائیت ہے، یہ جو انسان کے اندر ہم رنگی اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہی استعانت کا سبب بنتا ہے، کیونکہ فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں. قرآن حکیم میں کئی جگہوں پہ یہ بات آئی ہے کہ فرشتے انسان کے قرین بن جاتے ہیں، یعنی اس کے ساتھی بن جاتے ہیں، کسی مشکل سے اس کو نکالتے ہیں. دشمن کے بالمقابل اس کو فتح دیتے ہیں، اس کو مدد دیتے ہیں، جیسے جنگ بدر کے اندر ہوا. تو ایسا نہیں کہ آج سے 400 سال پہلے ایسا ہوا یا آج سے ہزاروں سال پہلے انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا. ہر دور کے اندر اللہ رب العالمین کا یہی دستور ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کو اپنی سنت نہیں بدلنی ہے. اگر اس نے نبیوں کے ساتھ کچھ مدد کرنے کا معاملہ کیا ہے تو کیا ہمارے ساتھ نہیں کرے گا؟ ہمارے ساتھ بھی مدد کرنے کا معاملہ کرے گا. اللہ اپنی سنت نہیں بدلے گا. تو جب بھی انسان، اور یہ ایک جنرل بات ہے جو قرآن حکیم میں فرمائی گئی کہ تم اللہ کی جو ہے وہ مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. یعنی اللہ نے جو تم کو حکم دیا تم اس کے اوپر جب چلو گے تو اللہ تمہاری مدد کے لیے کھڑا ہو جائے گا. کائنات کے فرشتے جو ہے وہ تمہارے ہمراہ ہو جائیں گے. فرشتے ملک دراصل طاقت کو کہتے ہیں، عربی زبان میں ملائکہ ملک طاقت کو کہتے ہیں.
ایک طاقت جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہو جاتی ہے. کوئی بھی نیک کام جب انسان کرتا ہے، احادیث میں یہ بات آئی ہے، کوئی بھی نیک کام جب انسان کرتا ہے تو ایک ملک، ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اپنی ایکڑی جو ہے وہ بس چھوڑنی پڑتی ہے، اللہ کی بات جو ہے وہ سامنے رکھنی ہوتی ہے. غالباً ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، اس میں اس سے پہلے بھی ذکر ہوا ہے. شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا، کہا یا رسول اللہ، میں اپنے، آپ کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کرو، تو میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے احباب جو بھی ہیں ان کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرتا ہوں، صلہ رحمی کرتا ہوں، مگر وہ میرے ساتھ جو ہے وہ قطع رحمی کرتے ہیں. جب کوئی موقع آتا ہے تو ڈس دینے سے باز نہیں آتے، وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، اور میں پھر بھی ان کے ساتھ بار بار جو ہے وہ صلہ رحمی کی طرف جاتا ہوں. اب یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ ظاہر ان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے اس بات سے کہ جی ہم تو کسی کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی کا برتاؤ کرتے ہیں، اس کی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ ہماری برائی کے متعلق سوچتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے بس اب جتنا کر چکے ہو کر دیا، بس ختم، اب جو ہے وہ قطع تعلق کر لو، کیونکہ بار بار تکلیف پہنچا رہے ہیں تم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا، آپ نے ایک حقیقت کی طرف اس کو نشاندہی کی کہ دیکھو ریئلٹی یہ نہیں ہے کہ تم کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہو، دوسرا تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے تو برائی جو ہے وہ تمہارے اوپر کوئی اثر انداز ہو سکتی ہے. یہ تو تم خود سوچ رہے ہو بس صرف ایسا. اللہ کا معاملہ تو بالکل الگ ہے. کوئی تمہارے ساتھ برائی کرنے کی کوشش کرے تو وہ کیا تمہارے ساتھ برائی کر پائے گا؟ ایسا ضروری نہیں ہے. وہ تمہارے ساتھ برائی نہیں کر پائے گا، کوشش کرے گا ضرور، لیکن تم کو تھوڑا سا ایک آنچ ہلکی سی جو آ جائے گی، لیکن تمہارا ڈیسٹینی چینج نہیں ہوگا. تمہارے آئندہ آنے والی زندگی اس کی برائی کی مرہون منت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تمہیں جو دینا چاہتا ہے اس کے راستے میں وہ رکاوٹ نہیں بن سکتا، کوئی بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا. اللہ رب العالمین جو ہے وہ بالکل اس معاملے میں بار بار قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ جو انسانوں کو دینا چاہتا ہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. کسی کی بد نگاہی، کسی کی بد نیتی، کسی کی بد خواہی کسی انسان کو جو ہے وہ برائی یا اس کے لیے زندگی میں برائی پیدا نہیں کر سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. اور اللہ کیوں چاہے گا؟ ایک مومن بندہ جو ہے اس کو برائی کیوں ملے گی؟ نہیں ملے گی. کوشش کریں گے لوگ، تھوڑی آنچ آئے گی، تھوڑی مشکل میں ڈالنے کی کوشش کریں گے لوگ، لیکن تم کو مشکل میں ڈال نہیں سکتے، تمہارا ڈیسٹینی چینج نہیں کر سکتے. یہ قرآن حکیم جو ہے بالکل شیورٹی کے ساتھ کہتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے کہے پر چلو گے تو اللہ جو ہے وہ تمہاری مدد کرنے سے باز نہیں آئے گا. وہ انسانوں کو جو ہے انسانوں کی خواہشات کے اوپر نہیں چلے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں کہا کہ اس کو چھوڑ دو، تم صلہ رحمی کرنا چھوڑ دو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر ایسا ہی ہے جیسا تم کہتے ہو، یعنی تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہو، وہ تمہارے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، تو اگر ایسا ہی ہے جیسا تم کہتے ہو تو پھر جب بھی تم کوئی صلہ رحمی کرو گے تو ایک فرشتہ جو ہے وہ تمہارے ہمراہ ہو جائے گا، ایک طاقت تمہارے ساتھ ہو جائے گی، ایک ملک تمہارے ساتھ ہو جائے گا. تو فرشتوں کی قوت جو ہے وہ ان مومن بندوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس کو ہر مشکل سے بچاتی ہے، حتیٰ کہ جب جھگڑے کا موقع آتا ہے، جب جنگ کا موقع آتا ہے
اس وقت بھی قرآن حکیم نے فرمایا کہ فرشتے جو ہے وہ قطار در قطار جو ہے وہ اتر رہے تھے جنگ کے موقع پر، اور مومنوں کو جو ہے وہ فتح یابی دلا رہے تھے۔ تو فرشتے گردوں سے جو ہے وہ اب بھی اترتے ہیں، ایسا نہیں 1400 سال پہلے اترے تھے یا ہزاروں سال پہلے نبیوں کے ساتھ اترے تھے، ایسا نہیں۔ اللہ کی سنت نہیں بدلے گی، ہر دور کے اندر اللہ فرشتے جو ہے وہ انسانوں کے اوپر اترتے ہیں۔ جو لوگ بھی کہتے ہیں یہاں سے نبیوں کا ذکر نہیں ہو رہا، صرف عام انسانوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، عام انسانوں کا، عام مومن بندوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرض کر لیا اپنے اوپر کہ مومنوں کی مدد کرے گا۔ یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے ایک اور آیت کے اندر، وَقَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب جو ہے وہ ہمارا اللہ ہی ہے اور کوئی دوسرا رب نہیں ہے ہمارا، ثم استقاموا، اور جم جاتے ہیں اس کے اوپر، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر اللہ رب العالمین ملائکہ نازل کرتا ہے۔ یہ نبیوں کے اوپر ہی ملائکہ نازل نہیں ہوتے، ہر اس انسان کے ساتھ اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، جیسے کہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ جب بھی کوئی انسان کسی اپنی ایکڑی چھوڑ دیتا ہے، میرے دل کو کیا تکلیف پہنچ رہی کیا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ نے کیا مجھے حکم دیا، اس کے اوپر آتا ہے، تو کائنات کی قوتیں جو ہیں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں اور اس کی امداد کرتی ہیں ہر موقع پر جب بھی وہ کسی مشکل میں پڑتا ہے۔ تو یہاں پر ابھی ہم اپنا اسٹڈی جو ہے وہ یہ سیشن جو ہے وہ ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب تو ہم